اس حیثیت سے انتہائی ممتاز ہے۔ یہ تو آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ اساتذہ نے تلامذہ بنائے، استاد لائق ہوں، قابل ہوں تو ان سے پڑھنے والے بھی اسی طرح لائق اور قابل ہوتے ہیں۔ ایک کامیاب انسان استاد کی تربیت، استاد کی توجہ کے بغیر نہیں بن سکتا، لیکن میرا تعلق اس طرح مختلف ہے کہ مجھے یہاں تک میرے ساتھیوں نے، میرے ساتھ تکرار میں شریک رہنے والے دوستوں نے پہنچایا ہے، ورنہ تو مجھے کوئی جانتا بھی نہیں تھا، میرا علم بھی نہیں تھا، نہ میرا یہ جلسے جلوسوں میں جانے کا مزاج ہے۔ تو یہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں جو چھوٹوں کو بڑا بنانے کا گر جانتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بڑا بنا دیا، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ میں تو ایک بڑا گمنام سا اور ایک سیدھا سادہ سبق پڑھانے والا آدمی ہوں، لیکن میرے تلامذہ نے، دوستوں نے مجھے بڑا بنا دیا ہے اور بڑی ذمہ داریاں میرے اوپر ڈال دی ہیں۔ تو اس سے میں نے یہی اندازہ لگایا کہ جب کسی کا وقت قریب ہوتا ہے نا تو بس اس سے پھر اس طرح کے کام لیے جاتے ہیں تاکہ یہ اپنے حصے کا کام کرے جائے، پیچھے سے نئے لوگ آئیں۔ تو ہم تو الحمدللہ تیار بیٹھے ہیں جانے کے لیے، جب بھی بلاوا آ جائے۔ جانا تو ہے ہی، تو بندہ ہنستا بھی جاوے، اپنی مرضی سے تو جانا نہیں، جب وہ لینے آئیں گے چھوڑنا نہیں انہوں نے تو بندہ ہنستا ہو جاوے۔ کیا خیال ہے؟ چھوڑنا انہوں نے ہے نہیں، مہلت انہوں نے دینی نہیں۔ تو اس لیے جب بھی آئے، میں ایک بہت بڑے عالم میں ان کا نام نہیں لیتا تو وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے موت سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ میں نے فون کہا مجھے تو نہیں لگتا۔ میں نے کہا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں، ابھی بھی فرشتہ آ جائے تو میں تیار ہوں۔ کدھر جانا ہے؟ اپنے گھر جانا ہے نا، اصل گھر تو وہ ہے جہاں سے آئے ہیں۔ میں کیا گھر جاتی ہے تو گھر جانے والوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک فرما بردار ہوتے ہیں، ایک نافرمان ہوتے ہیں۔ فرما بردار کو ماں باپ سینے سے لگا لیتے ہیں بڑی سے، جو نافرمان ہوتے ہیں ماں پہ دو چار ڈانٹ کے دفع ہو جائے، صحیح نہیں ہو جاتا، انسان دا پتر بن چل، داخل تو وہ بھی کر ہی لیتے ہیں، دروازہ تو ان کا بھی کھل ہی جاتا ہے۔ تو چلو چڑکا ہی رکھتے ہو، کھا لیں گے۔ چڑکے دینے والا بھی کون سا غیر ہے، ہمارا رب ہی ہے نا۔ اگر جھڑکے دے بھی دے تو ہمارا رب ہی ہے نا، کیا ہوا؟ جیسے کہتے ہیں میرا پیو ہی ہے نا، کیوں ہے جب میں جھڑکتا ہوں۔ تو اگر ایک باپ ہمیں جھڑک دے سکتا ہے تو رب تو پھر باپ سے بہت آگے، اس نے جھڑک ہی دینی ہے۔ تو اس لیے بڑا خوبصورت نظام اور سسٹم اس زندگی کا، اگر بندہ اس کو بہت اچھا بنانا چاہے ٹھیک ہے، تیار ہے۔ بس ایک چیز زندگی میں کر لیں، لین دین کسی کا نہ ہو، مالی معاملات نیٹ اینڈ کلین ہونے چاہیے، پھر آپ کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت حائل ہے۔ صرف مالی معاملات ایسے ہیں، وہ بعد والے کہتے تو ضرور ہیں جنہیں کو لینا دینا ہوئے ساڑھے کو لے، اب لینے جائیں گے کہیں گے ثبوت پیش کرو، فلانا کرو فلانا، آخر آپ کہتے اچھا پھر اگلے جہاں جا کے لے لیں گے۔ وہ بڑا مشکل کام ہے۔ میری ایک کزن ہے، اس کے خامد نے دوسری شادی کر لی، کہتے ہیں میں اللہ سے چھاڑ دیتا، میں نے کہا باجی ایتھے ہی مک جا، وہاں گئی نا یہ کیس لے کے تو نے خود پھنس جانا، تمہارا کیس کمزور ہے بھئی، اس نے شادی کی ہے نا، تم کہتے ہو مجھ سے اجازت نہیں لی، تو شرعاً اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ باقی تم یہ کہتے ہو حقوق ادا نہیں کیے، تو وہ آپ نے جب فوجیں بارڈر پہ لگا دی تو وہ کیسے حقوق ادا کرتا؟ تو میں کہا آپ کا کیس کمزور ہے۔ تو اس لیے دنیا میں سارے معاملات حل کریں۔ اب میں سب سے پہلے دو بچے فارغ ہوئے ہیں، انہیں اور ان کے والدین کو دل کی تھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور حضرات استاد صاحبان اس مدرسے کے جو مؤسسین ہیں، متولین ہیں، اللہ انہیں مزید توفیق دے کہ اس دو کو 200 بنائے، اس دو کو اللہ 200 بنائے۔ تو میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا تو میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، بس وہی بات میں نے عرض کرنی ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، آپ نے سنے ہیں، ارکان الاسلام 5، شہادت لا الہ الا اللہ، وہ الحمدللہ ہم سب نے اقرار کر لیا ہوا ہے۔
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کا پڑھنا سب ہم پڑھ رہے ہیں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، جن کے ذمے زکوٰۃ ہے وہ دیتے بھی ہیں، وَصَوْمِ رمضان، سال بعد روزے رکھ لیتے ہیں، اور پانچواں جو ہے وہ ادا الحج، اللہ نے جن کو توفیق دی ہے، جن کا بلاوا انہوں نے کیا بھی ہے۔ اگر آپ کے علم میں ہو کہ ان 5 ارکان میں سے کس رکن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، اگر آپ حضرات کے علم میں ہو زکوٰۃ پر، امت کو یہ رکن دیا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوری زندگی اتنا مال تھا ہی نہیں کہ وہ زکوٰۃ دیتے، تو اس رکن پر اللہ کے نبی نے عمل نہیں کیا۔ خود امت کے ذمے ہے، جن کے پاس مال ہے وہ دیں گے، جن کے پاس نہیں ہے وہ نہیں دیں گے۔ تو ہمارے نبی کے پاس پوری زندگی آخری سانس تک اتنا مال تھا ہی نہیں۔ ایسے ہی سورۃ نور کی ایک آیت ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت لو، وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اگر اندر سے آواز آ جائے میں مصروف ہوں، میرے گھر میں مہمان ہے، تو فَارْجِعُوا، لوٹ جاؤ، تو فَارْجِعُوا، لوٹ جایا کرو۔ یہ قرآن کہتا ہے، کسی کے گھر گئے انہوں نے کہا جی میں مصروف ہوں، واپس چلے جاؤ، تو فَارْجِعُوا، واپس چلے جاؤ، هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہترین ہے۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں ہم پوری زندگی اس آیت پہ عمل نہیں کر سکے، کیونکہ آج تک کسی نے یہ کہا ہی نہیں۔ کسی کے گھر گئے ہوں اور اس نے کہا ہو میں نے نہیں ملنا، ایسا کبھی زندگی میں ہوا ہی نہیں، تو ہم نے اس آیت پہ عمل ہی نہیں کیا۔ اگرچہ میں اور آپ اس آیت پہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم اس آیت پہ عمل کریں گے تو پھر دشمنیاں بڑھیں گی۔ حالانکہ قرآن ہے نا، یہ تو ہمارا، ہم کتنے مسلمان ہیں، آپ ذرا گھر اندر بیٹھے ہوں اور پیغام بھیج دیں، ہم یہ تو پیغام بھیجتے ہیں ابو ستے ہیں دوائی کھا کے، حالانکہ جاگ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بچوں کو جو ہے نا وہ جھوٹ کا درس دیتے ہیں، یا کہتے ہیں ابو جی کار نہیں ہے۔ اتنی جرت کسی کی نہیں ہوتی وہ یہ کہے بھائی میں نے نہیں ملنا پھر آنا، یہ جرت کسی میں نہیں۔ اور جس نے یہ جرت کی بس پھر جو ہوگا وہ آپ ذمہ دار، میرے تے نہیں رہنا۔ تربیت نہیں ہے نا، اگر تربیت ہو تو وہ خندہ پیشانی کے ساتھ واپس چلا جائے کہ بھائی وہ نہیں ملنا چاہتا، لیکن وہ فوجیں بارڈر پہ لگا دے گا، تیرا میرا مرن جون ختم۔ ایک تو ہماری قوم اتنی زبردست ہے کہ یہ کسی کے ساتھ ناراضگی بھی مختصر نہیں رکھتی، کہتی ہے تیرا میرا مرن جون ختم، تو میرا منہ میں نہیں دیکھنا، میری منجری میں ہاتھ نہ لائیں، میرا جنازہ بھی نہ پڑی۔ ہم تو ناراضگی بھی قبر تک لے کے جاتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس آیت پر کبھی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح ایک آیت ہے جس پر میں بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ تم نے تمہید بنائی نا، قرآن کریم نے سورۃ الفرقان میں آخری رکوع میں ایک عنوان باندھا ہے، اور وہ عنوان ہے وعباد الرحمن، رحمان کے بندے یہ لمبی صفات ہے، وقت نہیں ہے۔ آخری جو اس میں رحمان کے بندوں کی قرآن نے صفت بیان کی ہے، وہ صفت ایک دعا ہے کہ رحمان کے بندے جو دعا کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ اللہ ہمیں جو اولاد، جو بیویاں دے تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اگلا جملہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ اس آیت پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ کے بچے حافظ نہیں ہوں گے۔ اس آیت پہ عمل ممکن ہی نہیں ہے کہ میں یہ کہتا ہوں اللہ مجھے امام بنا پرہیزگاروں کا، تو اگر میں حافظ نہیں یا عالم نہیں، یا میرا بچہ حافظ اور عالم نہیں، تو میں 100 دعائیں کرتا رہوں مجھے کسی نے امام
نہیں بنانا۔ اس آیت کے اس معنی اور مقصود پر عمل اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے بچہ حافظ قرآن بنے گے اور وہ تراویح پڑھائیں گے، ساری دنیا پیچھے کھڑی ہوگی۔ یہ بغیر حفظ کے ممکن، اس نعمت کے بغیر یہ ممکن، عالم بننے کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ ہم میں سے کبھی کسی نے یہ دعا کی ہو اللہ میرے پتر نے مولوی بنا دے؟ سوچ کے بتائیں، ویسے مشکل سوال ہے یہ۔ میرے ادھر علاقے میں ایک پٹھان ہے، سادہ آدمی ہے، مجذوب طبیعت کا آدمی ہے، تو میں نے جب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھی تو اسے نماز کے مسائل تو آتے نہیں، نماز ہی بڑا پکا ہے، لیکن وہ نماز فرضوں میں امام کے پیچھے رکوع میں وہ ایک ہی بات اس سے سن کے مجھے یاد ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنا دے، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنا دے، اللہ تعالیٰ نے، وہ تحیات بیٹھے ہو اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنا دے، اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر بنا دے۔ وہ مجھے پتہ لگا اس کی بیٹی کا نام طاہر ہے اور وہ ڈاکٹر بن گئی ہے۔ میں نے کہا جہاں تو دعائیں مانگ رہے ہو وہاں سے تو پھر واپسی تو نہیں نا ہونی، میرے رب کے دربار میں ہاتھ باندھ کے دعائیں مانگ رہے ہو، پھر اللہ سے تو جو مانگا جائے اس نے دینا ہی دینا، وہاں سے تو اس نے خالی نہیں لوٹانا۔ لیکن ایک سوال ہے، ہم میں سے کبھی کسی نے یہ دعا کی ہو اے اللہ میرے بیٹی کو مولوی بنا دے؟ نہیں۔ تو جب ہم یہ دعا ہی نہیں کریں گے تو پھر یہ جو دعا ہے ربنا ہب لنا، یہ تو پھر ہماری زندگی میں نہیں ہوگی۔ جب ہماری زندگی میں یہ دعا نہیں ہوگی تو پھر ہم کامل عباد الرحمن بھی نہیں بنیں گے، کیونکہ عباد الرحمن کی انتہا اس پہ ہے کہ کامل عباد الرحمن وہ ہوں گے، اللہ کے بندے رحمان کے بندے وہ ہوں گے جو خود بھی امام ہوں گے، جن کی اولادیں بھی امام ہوں گی۔ اگر میں امام نہیں، میری اولاد امام نہیں، تو اس کا مطلب کہ میں عباد الرحمن کی پوری لسٹ کے اوپر پورا نہیں اترتا ہوں۔ اس لسٹ پر پورا اترنے کے لیے اور پوری اس عباد الرحمن میں جو جتنی صفات ہیں، میں ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کو عرض کروں گا کسی وقت آپ وہ ایک ایک کر کے ان کو ذرا ذکر فرمائیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اور جب آپ پوری کر دیں نا تو جس طرح آپ ٹیسٹ لیتے ہیں نا تو ان کو بھی ٹیسٹ دیں کہ یہ عباد الرحمن کی صفات ہیں، اب بتائیں آپ کہاں کہاں پہ ہیں۔ اگر تو سب پہ ہیں تو مبارک ہو، آپ عباد الرحمن ہیں، اور اگر کہیں نہیں ہے تو پھر ان کو پیدا کریں۔ تو اس عباد الرحمن کی پوری جو صفات ہیں اس میں دعائیں صرف دو ہیں، صرف دو دعائیں ہیں، باقی صفات ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرتے۔ اس میں سے آدھی صفات جو ہے نا موجبہ ہیں اور آدھی جو صفات ہیں وہ سالبہ ہے۔ آدھی صفات ایسی ہیں جہاں کرنے کا حکم ہے، آدھی صفات ایسی ہیں جہاں نہ کا حکم ہے، لیکن دعائیں صرف دو ہیں۔ ایک جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کے سنائی، اور ایک دعا ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ اب تقاضا تو یہ تھا کہ یہ آیت آخر میں ہوتی اور آخر والی آیت پہلے ہوتی، کیونکہ جہنم اور جہنم کا عذاب تو موت کے بعد ہے، اللہ نے اس کو شروع میں ذکر کر دیا، اور امام کا بننا تو دنیا میں ہے، اس کو آخر میں ذکر کیا۔ حالانکہ الٹ ہونا چاہیے تھا کہ دنیاوی کام کو پہلے ذکر کیا جاتا، آخرت کے کام کو بعد میں ذکر کیا جاتا، لیکن قدرت نے اشارہ یہ کیا کہ اگر جہنم سے بھی بچنا چاہتے ہو تو دنیا میں امام بن جاؤ، اپنے بچوں کو امام بنا لو۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے کہ قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، ماں بیٹے سے، بیٹا ماں سے، باپ سب ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، دیکھ کر بھی نہیں پہچانیں گے۔ لیکن یہ جو امیر حمزہ ہے جو آج حافظ ہوا ہے، دوسرے بچے کا کیا نام تھا؟ عبد الباسط، یہ باقی دنیا ایک دوسرے سے بھاگ رہی ہوگی اور یہ اپنے ماں باپ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، ابا جی امی جی آ جاؤ، وہ جو حفظ قرآن پہ انعامات اور اعزاز اللہ نے رکھے ہیں وہ آ کر وصول کریں۔ وہ آپ سے بھاگ رہے ہوں گے، یہ آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہوں گے، کیوں؟ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، یہ متقین کے امام ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی خوشخبری ہے،
مثلا میں اگر تراویح پڑھا رہا ہوں اور آپ لوگ میرے پیچھے کھڑے ہیں، اللہ نے مجھے امام بنایا، تو ایک اس میں یہ بھی خوشخبری ہے کہ پیچھے کھڑے ہونے والے سارے متقین ہیں۔ قرآن نے اس میں کوئی فرق نہیں کیا کہ متقین کون ہے۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں متقین کا امام بنا دو، تو جو پیچھے کھڑے ہیں وہ سارے متقین ہیں، کیونکہ میں نے دعا کی میں امام بنوں متقین کا، اللہ نے مجھے امام بنا دیا آپ کا، تو آپ کیا ہوئے؟ متقین ہوئے، کیونکہ میں نے دعا یہ کی تھی کہ مجھے متقین کا امام بنا۔ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ مجھے ہارون آباد والوں کا امام بنا، میاں بہاول نگر والوں کا امام بنا، میں نے تو دعا کی تھی متقین کا امام بنا، تو میں آپ کا امام بن گیا، تو آپ کیا ہوئے؟ اس کی ایک اور مثال بھی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا لثلاث، کہ ابن آدم جب مر جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے، انقطع عمله منقطع ہو جاتے ہیں اس کے عمل، نامہ اعمال سیل ہو جاتا ہے، تین چیزیں پھر بھی چلتی رہتی ہیں۔ اس میں پہلی چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی او ولد صالح یدعو لہ، کہ جو نیک بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ یہاں اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا او ولد یدعو لہ کہ بچہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، بلکہ فرمایا ولد صالح، نیک بچہ جو اپنے والدین کے لیے دعا کرے۔ اگر ہم اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں، ہمارا اپنے والدین کے لیے دعا کرنا اللہ کے نبی کے الفاظ کے مطابق ہمارے نیک ہونے کی دلیل ہے۔ خود اللہ کے نبی نے کہا نا والدین صالحین، نیک بچہ جب دعا کرے، اس کا مطلب جو دعا کرے گا وہ کون ہوگا؟ نیک ہوگا۔ تو جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا ہی نہیں کرتے وہ پھر نیک تو نہ ہوئے۔ اب ماں باپ کے لیے دعا کون کرے گا؟ امیر حمزہ کرے گا اور عبد الباسط کرے گا، یہ ہمارے جنازے بھی پڑھائیں گے، ہماری قبر پہ کھڑے ہو کے دعا بھی کریں گے۔ ان کے ہوتے ہوئے جس طرح ہم کہتے ہیں نا میں انشورنس کروائیے، میرے مرن دے بعد نا بچیاں دی خیر ہوئے گی، میں سوسائٹی دے وچ 5 مرلے دا مکان بھی بچیاں واسطے بنا دیتا تاکہ میرے مرن دے بعد بچے رہ جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں یہ جو کام آپ نے کیا یہ آپ نے مرنے کے بعد کا بھی کر لیا، کہ آپ کی ڈیڈ باڈی رکھی ہوگی، یہ مولوی کو ڈھونڈنے نہیں جائیں گے، خود آپ کو غسل دیں گے۔ یہ جنازے کے لیے مولوی کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، خود تیار ہوں گے آج اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور جب ہم قبروں میں اتریں گے تو یہ بچے کھڑے ہو کر ہمارے لیے دعا کریں گے، اور جب یہ دعا کر رہے ہوں گے تو والدین صالحین ہوں گے، اور جب نیک آدمی دعا کرے گا تو ہمارا جیسے گناہ گاروں کی بھی قبر میں سنی جائے گی۔ اس لیے قرآن کا حافظ ہونا یا عالم ہونا یہ کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے، لیکن ہم نے کبھی دعا نہیں کی۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں دعا کرو بچی نے ایم کیٹ دیتا تھا، میڈیکل سے داخلہ ہو جائے، انجینئرنگ میں داخلہ ہو جائے، سی اے کر جائے، سی ایس ایس کر جائے۔ میں نے کبھی نہیں اپنی ان کانوں سے سنا، بلکہ ایک بڑا عجیب واقعہ کہ میں ایک بہت بڑے عالم کے پاس کھڑا تھا اور ساتھ ایک دنیا دار ڈاکٹر تھا جو عام ڈاکٹر ہوتے، تو وہ عالم دین فرمانے لگے، بڑے ادارے کے محتمی بھی تھے، کہ میرے 3 بیٹے ہیں الحمدللہ۔ یہ عالم دین کے ہر مدرسے کے محتمی، میرے 3 بیٹے ہیں، 2 ڈاکٹر اور 1 انجینئر ہے، اور ایک باہر امریکہ میں ہوتا ہے۔ اور وہ جو ڈاکٹر تھے دنیا دار کہنے لگے الحمدللہ حضرت میرے بھی 3 بیٹے ہیں، تینوں عالم دین ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہوا اس حضرت سے متقین کی امامت چھن گئی، جن کے پاس امامت تھی اللہ نے جب اس امامت کی ناقدری کی، اللہ نے وہاں سے چھینی اور ایک دنیا دار کو دے دی، اس کے بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، اس کے بچوں کو متقین کا امام بنا دیا۔ تو جب نعمت کی ناقدری ہوگی تو پھر نعمت رہے گی نہیں، یہ تو قانون فطرت ہے، جہاں آپ نعمت کی ناقدری کریں گے نعمت جائے گی۔ تو ہم نے تو یہ کبھی دعا ہی نہیں کی ہمارے بچے جو ہے نا وہ عالم بنے، ہمارے بچے مولوی بنے۔ تو میں لفظ عالم نہیں بول رہا، کیونکہ لفظ عالم میں نا پھر بھی تھوڑی سی جان ہوتی ہے کہ میرا بیٹا عالم بن جائے،
تو بندہ دعا مانگ سکتا ہے، لیکن یہ لفظ نہیں بولے گا اللہ میرے پتر نے مولوی بنا دے۔ تو میں چونکہ اپنے خاندان میں واحد مولوی ہوں، والد صاحب میرے ریلوے کے ڈرائیور تھے، دادا جی میرے ٹانگا چلاتے تھے، کوچوان تھے۔ تو ہم گاؤں سے لاہور آئے، بڑے بھائی کو حفظ کروانا تھا، اور میری ایک سسٹر تھی اس نے مڈل کر لیا تھا، دادا جی نے کہا لاہور لے جاؤ، میں نے یہاں شہر پڑھنے نہیں بھیجا، منچن آباد سے نہیں اس کو پڑھانا تو لاہور لے جاؤ امیر صاحب۔ تو وہ بڑے بھائی تو حافظ نہیں ہوئے، اللہ نے اس فقیر کو یہ سعادت بخش دی۔ تو ہم چل پڑے خود ہی، اچھے اللہ نے ذہن میں ڈالا حافظ ہوئے تو جامع شفیع میں داخل ہو گئے، اور 20 سال 6 مہینے کی عمر میں جامع شفیع سے فارغ بھی ہو گئے، اسی سال جامع میں استاد بھی لگ گئے۔ لیکن جب میں پڑھتا تھا تو سارے کہتے تھے کرے گا کی؟ یہ ہر ایک بندہ سوال کرتا ہے، ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے یہ کرے گا کی؟ نوکری کیا ملے گی تمہیں؟ تم بچوں کو کیسے پالو گے؟ اب والدین تو نہیں، اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، لیکن نیچے والے دائیں بائیں والے زیادہ فیض اٹھا رہے ہیں۔ گھر میں اتنا لنگر آتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کسی نے محلے میں دوست نے کوئی اچھی چیز بنائی، حافظ صاحب نے دے کے آؤ، میرے گھر میں پورا ہفتہ کھانا نہیں پکتا۔ میں صحیح بات بتا رہا ہوں، مولوی ہونے کے فائدے عرض کر رہا ہوں آپ کو۔ یعنی 7 دن میرے گھر میں ہانڈی نہیں پکتی، کہیں نہ کہیں سے اللہ بھیج دیتے، اور جس چیز کی تمنا کرتے ہیں سرکار کی جوتیوں کے صدقے وہ بھی مل جاتی ہے، اور بہت سی چیزوں پہ پیسے خرچ نہیں کرنے پڑتے، بلکہ کسی کو پیسے دیے تو ناراض ہوتے ہیں، حضرت بستی تو نہ کرو ساڈی ہوتی سے پیسے دے، دعا میں درخواست۔ تو ہم تو دعاؤں پہ چلتے ہیں۔ تو اب آ کر بتائیں ہم کیا کر رہے ہیں؟ الحمدللہ اگر دنیا میں اعتبار سے دیکھیں، اس قرآن کی برکت سے، اس قرآن کے صدقے، میں ہمیشہ اپنے نیچے والوں کو تو خدا کی قسم قرآن کا کھا رہے، 20ویں گریڈ میں جا رہے۔ جب میں نے پی ایچ ڈی کی نا تو مجھے کسی نے کہا کیا کرو گے پی ایچ ڈی کر کے؟ تو میں نے کہا یار چلو جب مریں گے پیچھے کتبے پہ لکھا ہوگا ڈاکٹر حافظ زاہد علی کہ پاس سے گزرے گا، بندہ پڑھا لکھا لگتا، بس اس کا یہ فائدہ ہوگا، اور کیا فائدہ ہونا اس کا؟ تو جتنی برکات اللہ نے ساری دنیا پھرائی ہے بغیر پیسوں کے۔ کئی بار حرمین گئے ہیں، ایک دفعہ اپنے پیسوں سے گیا ہوں، صرف ایک دفعہ، وہ میرے اللہ کو پتہ نہیں کتنا پسند آ گیا۔ اس کے بعد VVIP حج اور عمرے کیے ہیں، 1 ریال نہیں خرچ آئے۔ کس کی وجہ سے؟ مولوی ہونے کی وجہ سے۔ سوال ہے نا، مولوی ہونے کی وجہ سے کتنے کام ہوتے، پیسے نہیں لگتے۔ تو ہم نے یہ کبھی دعا ہی نہیں کی اللہ مولوی بنا دے۔ تو اگر آپ زندگی میں عیاشی کرنا چاہتے ہیں، رنگ برنگے مختلف الانواع کھانے کھانا چاہتے ہیں، بہترین کپڑے پہننا چاہتے ہیں، بچوں کو مولوی بنا دیں۔ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں، آزما کے دیکھ لیں۔ میں آپ کی اپنی مثال دے رہا ہوں آپ کو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مثال دے رہا ہوں آپ کو۔ جتنی عیاشی اللہ نے مولویوں نے کروائی ہے سوچ بھی نہیں سکتے۔ میرے بڑے بھائی ہیں بہت امیر ہیں، بہت۔ ایک دن کی بات ہوئی تھوڑی، تو میں نے کہا بھائی جان دیکھیں میری عمر میں آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کا عزت بھی کرتا ہوں اور آپ کا احترام بھی کرتا ہوں، مجھے کرنا بھی چاہیے، ہماری تربیت کا بھی یہ تقاضا ہے۔ لیکن میں اگر کسی کو یہ کہوں شاہد صاحب میرے بھائی ہیں، کیڑا شاہد؟ کون شاہد؟ آپ کسی جگہ جا کر یہ کہیں یار حافظ زاہد میرا چھوٹا بھائی ہے، حافظ زاہد صاحب السلام علیکم، بڑی خوشی ہوئی مل کے۔ تو میں نے کہا آپ میری شناخت نہیں ہے، میں آپ کی شناخت، کیونکہ میں مولوی ہوں۔ ساری دنیا کھڑی ہوگی جنازہ پڑھنے، جنازہ حافظ زاہد نے پڑھانا، تو دنیا تو مجھے جانے گی، حال بھرے ہوں گے شادیوں میں، نکاح حافظ زاہد نے پڑھانا۔ ہمیں تو ہر بندہ جانتا ہے، بچہ پیدا ہوگا لوگ پہلے کہتے ہیں جیسے اذان تو کو دوانی، گرتی تو کو دوانی۔ کبھی کسی ڈاکٹر انجینئر کو کہا کہ گرتی دیو سانو، کبھی کسی ڈاکٹر، کبھی کسی نے یہ وصیت کی ہو میں مرا تے ساڈے علاقے دا میں نے میرا جنازہ پڑھاوے۔
کبھی کسی نے بات کی ہے کہ ہمارے علاقے کا جو ایم این اے ہے وہ وفاقی وزیر ہے، مذہبی امور ہے، میں مروں تو اس سے کہنا یار تو میرا جنازہ پڑھا، وہ نہ میرا جنازہ جاوی نہ ہو، آپ عابد الرحمان صاحب میرا جنازہ پڑھا. یہ کوئی نہیں دیکھے گا کہ اس کی فیملی کیا ہے، اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا خاندان کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اپنی اولاد کو امام بنا دیا. صرف آپ نے اتنا سا کام کیا ہے، اپنی اولاد کو متقین کا امام بنا دیا. اور یہ اس کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے وہ بچے کا قرآن کا حافظ ہونا. اب اگر یہ کچھ بھی نہ کرے تراویح تو پڑھائیں گے نا، تو امام تو بن گئے. اور یہ اگر کوئی نہیں ہوگا، ان سے بڑے بڑے لوگ موجود ہوں گے، چل پتر آج امام صاحب نے تو ہی نماز پڑھا دے، تو یہ نماز پڑھا دے گا کیونکہ یہ ہمارا امام بن گیا. تو اگر اس آیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں، یہ عباد الرحمن والی وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، سیدھا سا اصول ہے، اپنی اولادوں کو مولوی بنا دو، اپنی اولادوں کو حافظ بناؤ، اپنی اولادوں کو قاری بناؤ، اپنی اولادوں کو عالم بناؤ. روٹی سے یہ نہیں جائیں گے. ہم نے آج تک نہیں سنا کوئی مولوی بھوکا مرا. یہ ضرور سنا زیادہ کھا کے مر گیا، اوور ہو گیا تھا، میں نے رات کا کھانا کھایا وہ ابھی تک میں اوور ہوں، زیادہ کھا لیا یا لیٹ کھایا تو صبح سے میں کچھ کھا ہی نہیں پا رہا اللہ کی مہربانی سے. تو ہمیں تو اتنا ملتے ہیں کھانے، اور مختلف الوان کھانے ملتے ہیں، ہر جگہ جاتے ہیں لوگ خوش بھی ہوتے ہیں. اب میں منشا آباد میں تھا، 6 جگہ سے دعوت تھی، آپ نے کھانا ہماری طرف کھانا ہے، ایک استاد جی کھانا میری طرف. اب میں ہر طرف تو جا نہیں سکتا تھا، تو جہاں میں نے دیکھا تو ایک طرف میں چلا گیا. تو ٹھیک، تو آپ کسی جائیں نا ذرا منشا آباد میں، اپنے 600 آپ کے رشتے دار ہوں، آپ کو یہ کوئی نہیں کہے گا روٹی ساڈے وال کھانا آ کے، اور کہنے کہ ساڈے وال بھی چکر لا لینا، چاہ تک آپ کٹھے پی لگے، آپ کو زیادہ سے زیادہ اتنی عزت دیں گے. تو یہ وہ والدین بھی خوش نصیب ہیں جن کے بچے حافظ ہیں. اس اکرام پہ آپ جتنا فخر کر سکتے ہیں اور جتنا اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں کریں، اس سے بڑی کائنات میں کوئی نعمت نہیں ہے. آپ ذرا آنکھیں بند کر کے تصور کریں کہ پورا قرآن اس بچے کے سینے میں، ایسے بندہ دار تصور کرے. بس میں اگر حافظ ہوں، میں آج تک اس بات پہ نہیں آ سکا یہ ہے کدھر، لیکن جب پڑھنے کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے چلتی ہے گاڑی، جیسے ایسے کمپیوٹر کا بٹن دبایا اور چل پڑا. اور اگر کسی جگہ زبر زیر کی غلطی ہو جائے، آگے زبان ہی نہیں چلتی. جو حافظ ہے اس بات کو جانتے، اگر آپ سے کچھ تھوڑا سا برنڈر ہو جائے کہ واو فا کا، زبر زیر کا، یا آیت کا تھوڑا سا مفہوم آگے پیچھے ہو رہا ہو، آپ کو جتنا مرضی پکا یاد ہو، آپ چل ہی نہیں سکتے آگے جب تک ٹھیک نہیں کریں گے. تو اس لیے اگر قرآن پڑھانے والا 55 سال کا ہو، پیچھے سامیہ 55 والا ہو، تو وہ غلطی نکالے تو وہ یہ نہیں کہے گا تو بچہ ہو کہ میری غلطی کرنا. میں نے کہ نہیں، آپ 55 میں ہیں، میں 55 میں ہوں، لیکن آپ غلطی کر رہے ہیں، ٹھیک کریں گے تو آگے جانے دوں گا. یہ قرآن ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن کے بچے چھوٹے ہیں، جن کے بچے ہیں، میرا تو ایک نظریہ یہ ہے کہ اولاد نرینہ ہے ہی اس لیے کہ اس کو حافظ بنائیں. اولاد نرینہ تو ہے ہی اس لیے کہ اس کو حافظ بنائیں. ہمارے جو بچے ہیں نرینہ اولاد، ایک بچہ ہو، 2 ہو، 5 ہو، 7 ہو، سارے کے سارے، اور کچھ بنائے نہ بنائیں، قرآن کی دولت لازمی تیار ہو جائے، قرآن کا حافظ ضرور بنائیں. اور آپ کو حفظ کرنے کے لیے کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں، امریکہ جانے کی ضرورت نہیں. آپ کے گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، آپ کے گھروں کے ساتھ مدرسے کھلے ہوئے. اور آپ یہ دیکھیں، اب دیکھنے کے تو ہارون آباد بڑا بیکورڈ ایریا ہے اور ہم لاہور میں رہتے ہیں، لیکن جو بچوں کا معیار ہے قرآن کا، وہ شاید ہم یہ معیار لاہور میں بھی نہیں دے سکتے جو یہ مدرسے والے دے رہے ہیں. میں نے ان کی تلاوت سنی نا، آخری سبق سنے، تو یہ ایک معیار ہے. آپ یقین کریں کہ لاہور کے بڑے بڑے مدارس میں یہ معیار نہیں ہے جو ہارون آباد کی اس مدرسے کا معیار ہے. معیاری تعلیم، معیاری قرآن، خوبصورت الفاظ، خوبصورت لہجہ، خوبصورت یاد، خوبصورت ادائیگی، یہ آپ کو بڑے شہروں میں بھی نہیں ملے گی. اس لیے اللہ رب العزت ہم سب کو اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اب آخری بات عرض کرتا ہوں، بڑی دلچسپ بات ہے. بعض کا لوگ کہتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں تو میں تو اب حفظ کر ہی نہیں سکتا. کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے یار میرا دل کرتا ہے میں حفظ کروں تو میں حفظ کر نہیں سکتا. تو ان کے لیے بھی خوشخبری ہے.
اگر آپ کے علم میں ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عمر میں حافظ بنے تھے؟ حافظ مان صاحب، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے سال کی عمر میں حافظ بنے؟ 63 سال، کیونکہ 4 ربیع الاول کو سن 11 ہجری کو آخری وحی الہی آئی، تو جب قرآن مکمل ہونا تھا تو حافظ بننا تھا نا، اور 4 ربیع الاول اپنی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے صرف 8 دن پہلے اللہ کا نبی حافظ بنے۔ اور آخری جو رمضان تھا، اس رمضان میں اللہ کے نبی کی آمین بھی تھی۔ کیسے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جبریل ایک دفعہ میرے ساتھ دور کرتا تھا رمضان میں، اس رمضان میں جبریل نے 2 دفعہ دور کیا، تو میں اس کی تعبیر کرتا ہوں یہ آمین تھی۔ اس میں 63 سال کی عمر میں حافظ بنے، تو ہم کیوں نہیں بن سکتے؟ تو میرے کالج کے ایک پروفیسر ہیں جو ہے نا، انگریزی کے پروفیسر ہیں ذات کے گجر کو زبان موٹی ہوتی ہے، اتنے جلدی چیزیں زبان پہ نہیں چڑھتے، ان کو جوش چڑھا ہوا حفظ کرنے کا، تو مجھے کہتے ہیں جی میں حافظ ہو جاؤں گا۔ میں کہا آپ کے پاس ابھی 5 سال ہے 63 سال کا ہونے میں، ابھی تو آپ کی 58 سال عمر ہے نا، 5 سال آپ کے پاس باقی ہیں، تو ان کے 4 سپارے ہو بھی گئے، لگے ہوئے ہیں اللہ کی مہربانی سے۔ تو میں نے کہا آپ یہ دعا کریں کہ آپ کا آخری وقت آ جائے اور آپ کے تھوڑے سپارے رہ جائیں، کیا ہوگا؟ آپ قبر میں جائیں گے نا، جب فرشتے آئیں گے انہوں نے کہا یار حساب کتاب بعد چو، پہلے میرے سپارے پورے کراؤ۔ تو میں نے کہا آپ کی یہ بات ہی آپ کے سوالوں کا جواب ہو جائے گا، سیدھا جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔